میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا۔ کمرے کے اندر مکمل اندھیرا تھا، مگر ایک چیز نظر آ رہی تھی، میرے بستر پر کوئی بیٹھا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی سیدھی وہاں ڈالی اور میں کانپ کر وہیں جم گیا۔ وہ لڑکی، وہ سفید لباس والی، میرے بستر پر بیٹھی تھی۔ اس کے بال اس کے چہرے پر گرے ہوئے تھے، پانی اس کے کپڑوں سے ٹپک رہا تھا، فرش پر پانی کے قطرے گرتے جا رہے تھے۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، تم یہاں کیسے؟ اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں اب بھی سیاہ تھیں، مگر اب ان میں کچھ اور تھا، غصہ اور بھوک۔ اس نے ہونٹ ہلائے اور وہی آواز نکلی، واپس آؤ۔ او میں پیچھے ہٹنے لگا، مگر دروازہ جیسے بند ہو گیا ہو۔ میں نے ہینڈل کھینچا مگر دروازہ نہیں کھلا۔ لڑکی آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی۔ اس کے قدم زمین پر پڑتے تو پانی کی آواز آتی، چپ چھپ چھپ۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں لمبی تھیں، جیسے کسی نے ہڈیوں کو کھینچ کر بڑھا دیا ہو۔ میں نے چیخ کر آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ تبے کمرے کی لائٹ خود بخود جل گئی اور وہ لڑکی غائب، مہامتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے فوراً علی کو کال کی۔ کال اٹھتے ہی علی کی آواز کانپ رہی تھی، حسن، میرے گھر میں بھی پانی کے نشان ہیں۔ مرسانس رک گئی۔ کیا؟ علی نے کہا، اور میرے بستر پر کوئی بیٹھا ہے۔ کال کٹ گئی۔ میں نے بلال کو کال کی، اس نے اٹھایا ہی نہیں۔ زین کو کال کی تو وہ چیخ رہا تھا، وہ میرے پاس ہے، وہ میرے پاس ہے۔ پھر فون بند۔ پاگلوں کی طرح گھر سے باہر نکلا اور سیدھا بلال کے گھر کی طرف بھاگا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، سڑکیں سنسان تھیں، لیکن مجھے ہر جگہ پانی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں بلال کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھلا تھا، اندر اندھیرا تھا۔ میں نے آواز دی، بلال؟ کوئی جواب نہیں۔ اندر گیا تو ہال میں پانی پھیلا ہوا تھا، جیسے کسی نے بالٹیوں کی بالٹیاں انڈیل دی ہوں۔ فرش پر قدموں کے نشان سیدھے کچن کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے کچن کا دروازہ کھولا اور میرا دماغ سن ہو گیا۔ بلال دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں مگر وہ دیکھ نہیں رہا تھا، جیسے روح نکل چکی ہو۔ اس کے سامنے فرش پر ایک چیز رکھی تھی، کالا پانی سے بھرا ایک پیالہ، اور اس پیالے کے اندر ایک سفید ربن تھا، وہی ربن جو اس لڑکی کے بالوں میں بندھا ہوا تھا۔ میرے کانوں میں آواز آئی، ایک باقی ہے۔ میں نے پیچھے موڑ کر دیکھا، وہ لڑکی کچن کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس بار اس کا چہرہ بالکل صاف نظر آ رہا تھا، اور وہ چہرہ میرا اپنا تھا۔ میں چیخا اور بھاگنے لگا، مگر میرے پاؤں فرش سے چپک گئے، جیسے کالا پانی مجھے پکڑ رہا ہو۔ میں نیچے دیکھنے لگا تو فرش سے سیاہ پانی نکل رہا تھا اور میرے ٹخنوں کو جکڑ رہا تھا۔ لڑک آہستہ آہستہ میرے قریب آئی۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، تم نے مجھے دیکھا تھا، اب تم میرے ہو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اس کے ہاتھ کی ٹھنڈک میرے جسم میں اتر گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہی پارک گھومنے لگا، جھولے، تالاب، اندھیرا، اور پھر میں نے خود کو تالاب کے کنارے کھڑا پایا۔ میں اکیلا تھا، میرے پیچھے وہی آواز، چھپاک۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو پانی سے ایک ہاتھ باہر نکلا، پیر دوسرا، پھر وہی سڑا ہوا چہرہ، اور اس کے پیچھے میرے دوست علی، زین اور بلال پانی میں کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں سیاہ تھیں، اور وہ سب ایک ساتھ بولے، واپس آؤ۔ میں چیخا، مگر آواز پانی میں ڈوب گئی۔ اگلی دن صبح پارک کے چوکیدار نے تالاب کے کنارے ایک موبائل دیکھا۔ اس موبائل کی اسکرین پر آخری ویڈیو ریکارڈ تھی۔ ویڈیو میں حسن کی آواز تھی، ہم غلط تھے، یہاں مت آنا۔
یہ جگہ پیر کیمرہ تالاب کی طرف گھوما، پانی کے اندر 4 سائے دکھائی دیے، اور آخر میں سفید لباس والی لڑکی نے کیمرے کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، اگلا کون؟ اور ویڈیو ختم ہو گئی۔ تو دوستو، کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔